غزوہ خندق کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ یہ غزوہ جن حالات میں پیش آیا، ایسے حالات کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز میسر نہیں۔ روایات اور واقعات ایسے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ آپ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام بھی اس کیفیت کے اندر ہیں کہ بھوک کی مشقت کی بنا پر، بھوک کے احساس اور کیفیت کی بنا پر اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے رکھے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ بھوک کی شدت کم ہو جائے، اس کی کیفیت میں، اس کے احساس میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ ایسے حالات میں غزوہ خندق پیش آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کدال لیے خندق کھودنے میں مصروف ہیں، تاکہ کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے قریب آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے راستے میں ایک ایسی چٹان آ گئی ہے، ایک ایسا پتھر آ گیا ہے جو انتہائی مضبوط ہے اور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، آپ ذرا آئیں اور ہماری مدد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس چٹان کے قریب جاتے ہیں، ہاتھ میں کدال لیے اس چٹان کے اوپر ایک زور سے اس کدال کے ذریعے مارتے ہیں تو ایک روشنی سی نمودار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ یہ جو روشنی نمودار ہوئی، اس روشنی میں مجھے شام کے محلات دکھائے گئے۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کدال کے ذریعے دوسری مرتبہ اس چٹان پر مارتے ہیں تو پھر روشنی نمودار ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اس روشنی میں مجھے ایران کے محلات دکھائے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ دوبارہ وہی روشنی نمودار ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے۔ یعنی یہ شام، یہ ایران، یہ یمن، یہ آج کے دور کے مطابق یہ جیسے امریکہ ایک سپر پاور قوت ہے اور ہم امریکہ کے بارے میں یہ کہیں کہ بس وہ شکست سے دوچار ہونے والا ہے اور ہم غالب اور سپر پاور بننے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی، اپنے ساتھیوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کی فکر کو درست انداز سے پھیر رہے ہیں کہ یہ یمن، یہ شام، یہ ایران، یہ بڑی بڑی سپر پاور قوتیں یہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گی، اور غالب صرف اور صرف اسلام کو ہونا ہے، اسلام کا بول بالا ہونا ہے کہ اسلام یہ ایک طاقتور اور قوت والا مذہب ہے، اور باقی تمام کے تمام مذاہب یا دیانیں باطلہ ہیں، یہ نیست و نابود ہونے کے لیے ہیں، اور صرف اسلام کو غالب اور قائم رہنا ہے۔ تو ہمیں آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو، بالخصوص مسلم حکمرانوں کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ غلبہ اسلام کی کوششیں کریں۔ یہ کفر کہ جو مختلف حوالوں سے مسلمانوں کو مشقت میں ڈالتا ہے، مسلمانوں کو آزماتا ہے، تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ امریکہ جیسی سپر پاور قوت جو آج افغانستان سے شکست کھا رہی ہے، یہ شکست خوردہ قوت ہے، یہ طاقت ختم ہونے کے لیے ہے۔ صرف اور صرف اسلام کو غلبہ اور قوت ملنا ہے، اس کے علاوہ